قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جتنے تیرے پر یہ حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں، پریشانی، روٹی کا رزق کا کال پڑ رہا ہے، اولاد کی نافرمانی پڑ رہی ہے، بیوی کی زبان درازی پڑ رہی ہے، اور گھر کے اندر بے سکونی پڑ رہی ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سارا تیرے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اگر میں گنوانے پر آ جاؤں، جتلانے پر آ جاؤں، بتلانے پر آ جاؤں تو میں تجھے ایک گھونٹ پانی کا نہ دوں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بندے بہت ساری باتوں کو تو میں ویسے ہی درگزر کر دیتا ہوں۔ کبھی مجھے اکڑ کے دکھاتا ہے، میں تیری اکڑ پہ ہنستا ہوں، کبھی نماز کے وقت مجھے سو کے خراٹے مار کے دکھاتا ہے، اور میرا بندہ میں تیرے سونے پر ہنستا ہوں۔ کبھی اللہ اکبر دوپٹہ اتار کے مجھے دکھاتی ہے، کبھی گلا کھول کے دکھاتی ہے، کبھی مردوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر بازار میں نکل کے دکھاتی ہے۔ چاہتا میں زمین کو حکم دیتا تجھے اگلا قدم اٹھانے نہ دیتی، فوراً اپنے اندر نگل لیتی، لیکن کیا کروں، میں نے وعدہ اپنے پیارے سنبی سے کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور میرے حبیبہ جب تک تیرا وجود، تیرا روزہ مبارک ان میں رہے گا، تیرا پروردگار عالم کبھی نے غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ احسان مانو میرے عزیزو، اللہ نے کتنا پیارا محبوب عطا فرمایا، جو رات ساری رات سجدے میں پڑھ کر، ساری رات قیام میں 10 پارے ایک رکعت میں پڑھ کر اللہ کے آگے رو کر امت کے حق میں منوا کے چلا گیا۔ بعض مرتبہ تو جبرائیل علیہ السلام آتے، آ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جاتے، آپ کے پیروں پر ورم دیکھتے اور ورم کی وجہ سے پیر پھٹ جاتے، خون نکلنے لگ جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے محبوب تجھے خدا کی خدائی کا واسطہ بس کر اپنے وجود کو آرام دے لے، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو اتنا رو؟ پروردگار عالم نے آپ کو معصوم پیدا کیا، اللہ اکبر، کوئی گناہ تیرے قریب نہ آیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے رو کے فرمایا کرتے، اے جبرائیل جو امت کے آنے والے حالات تو بتا رہا ہے، وہ امت کے حالات سن کر میں محمد کا بستر پہ لیٹ کے سونے کو دل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا، کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ راتوں رات ساری زمین آسمان کی، مشرق مغرب شمال جنوب کی، چاروں طرف کی زمین کی، آسمان کے اوپر کی سیر کرا دی، جنت جہنم راتوں رات دکھا دی۔ اللہ اکبر، جب محبوب کا اور محبوب کا، محب محبوب کا آپس کے اندر آمنا سامنا ہوا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑی سی خدا نے گھبراہٹ دیکھی۔ ادنا منی کے پردے ہٹا دیے، قریب کہہ کہ نور کے پردے 70,000 نور کے پردے ہٹا دیے، ادنا منی کہہ کہ اپنے قریب بلا لیا، فرمایا محبوبہ کیا بات ہے، اب تو میں نے آپ کو عرش پہ لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، محبوبہ اب تیرا میرا آمنا سامنا ہے، کوئی تیرے درمیان پردہ نہیں، کوئی میرے درمیان پردہ نہیں، اے میرا محبوب بتا اب کیا چیز ہے جس نے تجھے پریشان کر دیا۔ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی۔ سب سے پہلی بات خدا کے پیغمبر نے بتلائی کہ یا اللہ پہلی امتوں کے قد بڑے تھے، میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ فرمایا محبوبہ پہلی امتوں کا قد 60 گز کا تھا، 50 گز کا تھا، 80 گز کے، 80 ہاتھ کے، 60 ہاتھ کے قد تھے۔ اندازہ لگا اتنا لمبا آدمی اپنے کپڑے کیسے بناتا ہوگا، کتنی فکر کرتا ہوگا، اتنا لمبا آدمی اپنے لیے روٹی کا کیسے انتظام کرتا ہوگا، سالن کا انتظام کیسے کرتا ہوگا، اتنے قد کا لمبا آدمی اپنے لیے مکان کا انتظام کتنا کرتا ہوگا، کتنی بڑی چھت بناتا ہوگا۔ محبوبہ یہ تو میں نے تیری امت پر احسان کیا، میں نے 4-5 فٹ کے قد بنا دیے تاکہ معاش کی وجہ سے تیری امت کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب تو مسکرا، کہنے لگے الہ العالمین مجھے ایک اور گلہ ہے، پہلی امتوں کو اتنا طاقتور بنایا،
تنے سے پکڑ کر جڑوں سے درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیتے. پہلی امت کو آپ نے اتنا طاقتور بنایا, پہاڑوں کے اندر ہاتھ مارتے پہاڑوں کے پتھروں کو توڑ کے پھینک دیتے. یا اللہ میری امت کو تو کمزور بنا دیا. فرمایا میرا محبوب اس میں بھی ایک حکمت ہے, آپ کی امت کو میں نے اس لیے کمزور بنا دیا. فرمایا اگر طاقتور ہو پہاڑوں کو توڑ کے رکھ دے, درختوں کو اکھاڑ کے رکھ دے, یہ اپنی طاقت کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائے, میں نے اسے کمزور بنا دیا. پہلے اتنے طاقتور تھے, وہ انا ربکم العالی کہنے لگ گئے تھے, میں نے چھوٹا رکھا, عاجزی انکساری کے اندر رکھا. ان چھوٹے پن کے اندر, کمزور پن کے اندر انہیں احساس یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ اکبر, زمین آسمان بنانے والا کوئی بندہ نہیں بلکہ سارے بندوں کا خدا ہے. یا اللہ پہلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی تھی, میری امت کیوں عمر 60-70 سال کر دی؟ پہلے 200-300 سال کے بچے ہوا کرتے تھے, میری امت کا عمر اوسط عمر 50-60 سال کر دی. الہ العالمین اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی میرا تیری امت پر, میرے بندوں پر احسان ہے. فرمایا احسان یہ ہے کہ پہلے لوگ 400 500 سال کی عمروں کے ہوا کرتے تھے, اتنی زندگی کے گناہ کیا کرتے تھے, اتنے گناہ ہو جایا کرتے تھے. محبوب اگر تیری امت کی عمر اتنی کر دیتا, اے میرا پیارا نبی قیامت کے دن کون حساب دیتا, کون کون سے گناہ گنواتا, کس کس کا جواب دیتی؟ یا اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے عمریں کم کر دی اور گناہ تاکہ کم کرے. یا اللہ وہ گناہ قبر میں لے کے جائے گی, الہ العالمین وہ گناہ کا حساب قیامت کے دن دیا جائے گا. فرمایا محبوب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا, میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل بنا دی. 70 سال کی عمر ہے, 50 سال کی عمر ہے, اس رات کو میں نے 84 سال 4 مہینے کی بنا دیا. میرا بندہ تیرا امتی اس 27ویں رات میں آ کے مجھے رو کے دکھائے گا, میں اس رات کے آدھے گھنٹے کے اندر اس کے 84 سال کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. الہ العالمین مجھے آپ سے ایک اور گلہ ہے, بنتا تو نہیں ہے لیکن میں آپ سے پیار لاڈ میں گلہ کرتا ہوں. پروردگار عالم مجھے آپ سے ایک اور گلہ ہے. فرمایا محبوب آپ بتاؤ آپ کو کیا گلہ ہے, بتاؤ کیا گلہ ہے؟ یا اللہ میری امت پہلے کیوں نہیں آئی؟ آدم علیہ السلام کی آئی, ابراہیم علیہ السلام کی آ گئی, نوح علیہ السلام کی آ گئی. یا اللہ میری امت پہلے کیوں نہیں آئی؟ اللہ اکبر, آخر میں کیوں بھیجا؟ فرمایا محبوب اندازہ لگا, آدم کا امتی کب سے قبر میں پڑا ہے, ابراہیم کا ماننے والا کب سے پڑا ہے, یونس کا ماننے والا کب سے پڑا ہے, بتا انہیں جنت میں جانے کا کتنی دیر سے انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اے میرا محبوبہ آپ کی امت کو میں آخر میں لے کے آیا تاکہ قبر میں کم لیٹ کے انتظار کرنا پڑے. اللہ اکبر, ادھر آنکھ بند ہوگی, جب میدان محشر کے لیے اٹھایا جائے گا, پوچھا جائے گا کتنا سوئے, کہیں گے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت تھا, اتنا سوئے پتہ نہیں کچی نیند تھے, میں کس نے آ کے بیدار کر دیا. یہ بھی تیری وجہ سے تیری امت پر احسان کر دیا کہ تیری امت کو قبر کے اندر لیٹ کے جنت میں جانے کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. اللہ اکبر. محبوب میں نے آپ کی امت پر ایک اور احسان کر دیا. جس طرح میرے عزیزو زمین پر بیت اللہ موجود ہے, اس کی بالکل اوپر سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے. نیچے بیت اللہ انسانوں کے طواف کی جگہ, اوپر اسی کی سیدھ میں بیت معمور ہے جس میں فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے. رحمت والے نبی فرماتے ہیں جب میں 7ویں آسمان پر گیا میں نے بیت معمور دیکھا, ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی لمبی لمبی تھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, اور دائیں بائیں جس طرح مدرسے کے اندر تپائیوں کے اوپر قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. میں دیکھ کے حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ کون ہے, یہ فرشتوں کی اولادیں یا کون ہے, یہ جنتی غلمان ہے, خادم ہے, کون ہے؟ فرمایا محبوبہ خدا نے آپ کی امت کے بچوں پر احسان کر دیا. جو بچہ دنیا میں 10 سپارے پڑھ چکا, جو 15 سپارے پڑھ چکا, جو 20 پڑھ چکا, دوران قرآن پڑھتے پڑھتے حافظ نہ بنا, موت آ گئی. پروردگار عالم نے 7ویں آسمان کے اوپر ایک کلاس لگائی, وہ کلاس بیت معمور میں لگی. اس کا استاد جو داڑھی والا باپ بیٹھا ہے اسے ابراہیم علیہ السلام بنا دیا, اور جو دائیں بائیں بچے ہیں پاکستان کے دنیا کے مدرسوں میں جو بچے قرآن ادھورا چھوڑ کے آئے, اللہ نے 7ویں آسمان پر یہ مدرسہ کھول دیا تاکہ میرے محمد کی امت کے بچوں کو پورا قرآن یاد کرا دے.
الہ العالمین ایان بچے کا انتقال ہوگا، 2.5 سال کی عمر میں چلا جائے گا۔ الہ العالمین یہ قبر کے کون سے کھاتے میں جائے گا، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ 7 سال کی عمر میں تو نماز فرض ہے میرے عزیزو، 15 سال کی عمر میں جب بالغ ہو جائے اس وقت میرے عزیزو روزہ فرض ہے، پاکی نہ پاکی کا تب پتہ لگے گا، عاقل بالغ پر روزہ فرض ہوگا۔ الہ العالمین یہ بچہ کہاں جائے گا؟ اللہ فرمایا محبوب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے دنیا کے اندر جائیں گے، پتہ ان کے باپ کو کہہ دو آج 2 گھڑی رو لیے کل میں اس رونے پہ تمہیں انعام دوں گا۔ آج 4 دن اپنے بچے کو یاد کر کے رو لیے، ایان کی ماں 4 دن رو لی گھر والے کو یاد کر کے، میرے عزیزو 5 دن رو لی، فرمایا اس پر بھی تجھے انعام دوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، شیرخوار بچہ جو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، سانس لیتے لیتے دنیا سے چلا گیا، سال ہوا دودھ پیتے پیتے چلا گیا، 6 مہینے کا نمونیا وہ انتقال ہو گیا، 1 سال کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا محبوب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا۔ یا اللہ آپ نے کیا انتظام کیا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، گناہوں والی گٹھڑیاں لے کے آئے گا آدمی، ماں گٹھڑیاں لے کے آئے گی، جب ان کے پاس ان گٹھڑیوں کا حساب دینے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہوگا تو یہ بچہ جو 6 مہینے کا سال کا مر گیا تھا اچانک میدان محشر میں آئے گا اور اپنی ماں اپنے باپ کا پلہ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جائے گا، ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا کہ الہی دنیا میں تو ان کا ساتھ نہ دیا، یا اللہ آج تو مجھے ان کا ساتھ دے دے۔ اللہ فرمائیں گے بتا کیا مانگتا ہے؟ دنیا میں تو پورا ہنس نہ سکا، دنیا میں تو پورا رو نہ سکا، دنیا میں تو پورا جوان نہ ہو سکا، دنیا میں تو پوری اپنی مرضی نہ گزار سکا، آج تو کہے گا جو وہ تیری مرضی چلے گی۔ جب بچہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑے گا اللہ ماں باپ سے فرمائیں گے ککرم کر تو ایسے بھیڑے لے کے آیا کہ تجھے جنت کے راستے پہ ڈالوں گا، نہیں تو اس قابل کوئی نہیں، لیکن آج تیرا بچہ ننھے ہاتھوں سے تیرا ہاتھ پکڑ کے آ گیا، جا تیرے ننھے بچے کا میں نے ہاتھ کا حیا کر لیا، تیرے ننھے بچے کی سفارش پر میں نے ماں اور باپ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچے قیامت کے دن ماں باپ کے سفارشی بنیں گے۔ دیکھو تو اتنا سا صدمہ دیا، بیٹا چلا گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، رو بھی لی، صدمہ بھی دیا، ہاں اولاد کا نعم البدل کوئی نہیں، لیکن اللہ نے اس کا کیسا نعم البدل رکھ دیا، گناہ تو کرے گی سفارش بچہ کرے گا، گناہ آپ میں کریں گے، قیامت کے دن یہ بچہ رو کے دکھائے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ غلمان ہے وہ جنت کا موتی، جب زمین پر یوں کر کے پھینکو یہ موتی پھدک کے ادھر چلا جاتا ہے، یہ موتی ادھر کے پھدک کے چلا جاتا ہے، یہ جو دنیا سے بچے چلے گئے یہ جنت کے غلمان ہوں گے، جنتیوں کو پانی پلاتے پھریں گے، یہ موتیوں رنگ برنگے، کوئی گورا کوئی کالا، یہ رنگ برنگے موتیوں کی طرح رڑتے پھریں گے، آگے جاتے پھریں گے۔ فرمایا او میرا بندہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تیری خوشی پر بھی میں نے تجھے اجر عطا فرما دیا، تیری غمی پر بھی میں نے تجھے اجر عطا فرما دیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ محبوب اگر آپ چاہو ناراض نہ ہو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھو اللہ کو کتنا پیار، محبوب کی ناراضگی کا خیال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں حضور کی ناراضگی کا خیال نہیں آیا۔ پنو عاقل کی اگر 2 لاکھ کی آبادی ہے تو 1,95,000 لوگوں نے آج حضور کو ناراض کیا، مثال دے رہا ہوں، گستاخی کر کے ناراض نہیں کیا، گالی دے کے ناراض نہیں کیا، جس نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح چلایا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کا نبی اس سے ناراض ہو گیا، خدا اس سے ناراض ہو گیا۔ جس طرح بھکاری کو روٹی ملتی ہے، یار کیا یاد کرے گا، یہ لپک لپک کے دیکھ رہا ہے، لے کیا یاد کرے گا، اللہ اس طرح دے رہا ہے کیا یاد کرے گا، لیکن میں تجھے راضی ہو کے نہیں دے رہا، بدلہ تیرے سے لوں گا۔ گستاخی میرے نبی کی کرے گا، داڑھی میرے نبی کی کٹائے گا، میں تیرے سے بدلہ لوں گا۔ یا اللہ کیا کرے گا، اگر میرے نبی کی سنت تجھے چہرے میں پسند نہیں آتی تو پھر مجھے بھی کبریائی کی قسم قبر کے اندر یہ چہرہ تیرا کیڑوں کے حوالے کر دوں گا، اللہ کی قسم۔ آج سے 5-7 سال پہلے کوٹ ادو میں بہت بڑا آئل کا ایک پلانٹ ہے، کروڈ آئل کا، جو تیل گندا صاف کرتے ہیں، وہ بہت بڑا ٹینکر کھڑا تھا، لوگ کوئی بھاجی بیچ رہا تھا، کوئی گاڈا لگا رہا تھا، کوئی نان چنے بیچ رہا تھا، چنے چاول بریانی بیچ رہا تھا۔ اچانک اس آئل کے ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا، 35 آدمیوں کو آگ نے جھلسا کے رکھ دیا، نہ کپڑا بچا نہ جسم بچا۔ اللہ کی قسم پہچان اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ اکبر، آگ نے سب کچھ جلا کے رکھ دیا لیکن داڑھی کے بال کو آگ نے ہاتھ نہیں لگایا۔
اور اب چل میرے کے ساتھ قبرستان میں ذمہ داری سے گارنٹی وعدے کے ساتھ کہتا ہوں، چل میرے ساتھ قبرستان میں۔ جو نماز کا سجدہ اور مصطفیٰ کی سنت لے کے گیا، خدا پاک کی قسم جس قبر پہ ہاتھ رکھے گا میں تجھے مٹی نکال کے دکھاؤں گا، اس داڑھی کی برکت سے جسم بھی وجود پورا نظر آئے گا اور وجود کے اوپر کفن بھی پورا نظر آئے گا۔ فرمایا جو داڑھی لے کے قبر میں چلا جائے گا، کیڑے کی طاقت کوئی نہیں کہ داڑھی والے کی قبر میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ایک سنت کا اتنا خیال ہے، ایک سنت کی اتنی طاقت ہے، جو پورے وجود کے اندر حضور کی سنت کو دکھائے گا، بتاؤ اللہ اس قیامت کے دن کیا کا انعام عطا فرمائے گا۔ ایک اور بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا، فطرہ دینے والا فطرہ لینے والا، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ایسے دردی سے کپڑے سلوائیو جسے سنت جیسا لباس سینا آتا ہو۔ یہ کالر نبی کی سنت ہے، یہ بین سنت ہے، یہ کالر خدا کی قسم سنت نہیں گستاخی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کالر صلیب کی نشانی ہے، یہ دیکھو کراس ہے، یہ ڈنڈا اور یہ صلیب ہے۔ آپ عیسائیوں جمعداروں کے چلے جاؤ، ایک سی صلیب کی نشانی ہے، یہ پٹی اور یہ کالر کے دو کونے صلیب کی نشانی ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، کرتوت سے اپنے عیسائی نظر آ رہا ہے۔ کھلے بازو، چکور دامن، گول دامن نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ چکور دامن، یہ چکور دامن، گول گھیری کا دامن نہیں، کھلے بازو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ کپڑا گھٹنوں سے نیچے رحمت دو عالم کا ہوا کرتا تھا، تہمد ٹخنوں سے اونچی پنڈلیوں تک ہوا کرتی تھی۔ پجامہ سلوا تیرے یہاں ناف سے لے کر تیرے ٹخنے تک 39 انچ کا سائز آئے گا، 47 کا آئے گا، 48 کا آئے گا۔ اللہ اکبر کہنا بھائی پیر کے ناخن سے نہ ناپ، ٹخنے سے نہیں، ٹخنے کے اوپر سے ناپ۔ یہ اگر 47 ہے تو یہاں 41 آ جائے گی۔ وہ کہے گا پجامہ اونچا ہو جائے گا، ہونے دے، پجامہ اونچا ہو جائے گا، لیکن اونچے پجامے کو دیکھ کے روزے میں کملی والا راضی ہو جائے گا۔ اب مجھے اندازہ بتاؤ یار میرے عزیزو، مجرموں کی وردی پہن کے بازار میں پھرو گے، تمہیں کون آزاد کہے گا؟ تمہیں تو مجرم گناہگار کہے گا۔ عید کے دن داڑھی کٹا کے مدینے کی خوشبو لگاتا ہے، اللہ اکبر، داڑھی کٹا کے مدینے کی ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی کٹا کے مدینے کا سرما لگاتا ہے، داڑھی کٹا کے مدینے کا لال رومال۔ یہ مدینے سے میرا دوست لایا تھا، اللہ کہتے او بے شرما، تجھے مدینے کے رومال کا خیال ہے، محمد کی سنت کا تجھے خیال کوئی نہیں آیا۔ تو عید کی نماز پڑھنے میرے نبی کی سنت کو کٹا کے کیسے آ گیا؟ میرے نبی کا گستاخ ہو، آج میں تجھے انعام دے دوں، میری خدائی گوارا ہی نہیں کرتی، جا نکل جا، چلا جا، ورنہ تیری وجہ سے پوری عیدگاہ پر کہیں خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ مجھے میرے بچوں، مجھے تمہارے سے گلہ کوئی نہیں، تم داڑھی کاٹ رہے ہو، مجھے گلہ اس آدمی سے جس نے حمام پر لکھ کے لگا رکھا ہے سادہ شیب اتنے کی ور اللہ اتنے کی، کیا اسے مرنا نہیں ہے؟ کیسے روزہ رسول پر جا کے منہ نہیں دکھانا؟ کیا یہ مدینے جانا نہیں چاہتا؟ کیا حضور کے حوضے کوثر پر جانا نہیں چاہتا؟ خدا پاک کی قسم جو داڑیاں کاٹتے ہیں، کٹوانے والے تو علیحدہ، جو داڑیاں کاٹتے ہیں قیامت کے دن حسین ان کا گریبان پکڑے گا، کہے گا اس نانے کی سنت کو بچانے کے لیے میں نے اپنے پورے خاندان کے گلے کٹا دیے، اور تو نے میرے نانے کی سنت کو اجاڑنے کے لیے اپنے چہرے پر اس طرح چلا دیا۔ اللہ اکبر۔ میں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بیٹھ کر جناب بلال کی قبر کو یوں بغل میں لے کر میرے عزیزوں پچھلے 2 مہینے پہلے حضرت بلال کی قبر کو گلے سے لگا کر میں یوں کر کے بیٹھا رہا، اچانک مجھے محسوس ہوا، بلال نے کہا تو آج کے رسول ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، تو بھی آج کے رسول ہے، میں بھی آج کے رسول ہوں، لیکن تیرے میرے عشق کا قیامت کے دن پتہ لگے گا۔ اپا دونوں جا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اگر تو عاشق ہوگا اشارہ تیری طرف ہو جائے گا، اگر میں عاشق ہوں گا اشارہ میری طرف ہو جائے گا۔ تم سارے پنوا کھلوا لو، اللہ کی قسم نبی کی گستاخی چھوڑ دو، ورنہ صحابہ حضور کے روزے پر جانے نہیں دیں گے، سارے چھوڑ دو ورنہ صحابہ حضور کے حوضے کوثر پر جانے نہیں دیں گے۔ میرے عزیزو، کبھی بات بلال کی کرتے ہو، کبھی بات عمر کی کرتے ہو، بات حسین کی کرتے ہو،
تم اتنے حسین کے عاشق ہو اس کے غم میں کالے کپڑے پہنتے ہو، تم اتنے حسین کے عاشق ہو کہ اس کے غم پہ اتنے بڑے بڑے ڈیک اپنے رکشوں اپنی دکانوں پہ لگاتے ہو، تم اتنے حسین کے عاشق ہو بنیاد عقل کے چوکوں میں تم پورے 10 دن کے لیے کالے کپڑے لگا کر تم سبیلے لگاتے ہو، تجھے کون عقل مند کہے گا حسین کے عشق میں تو کالے کپڑے پہن رہا ہے، نانے کی گستاخی کے اندر چہرے سے سنت رسول اتار رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ایسے آدمی کو دنیا عقل مند نہیں بلکہ عرش والا بھی پاگل کہہ رہا ہے۔ نہ اپنا کسی تنظیم سے تعلق، نہ اپنا کسی پارٹی سے تعلق، میرا تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے تعلق ہے۔ بس اللہ سے میرے چاند مانگ لو، اللہ سے رو رو کے مانگ لو، وزارت دے یا نہ دے یہ تو زندگی کے سودے ہیں، مال دے یا نہ دے زندگی کے سودے ہیں، روٹی کپڑا مکان دے نہ دے یا اللہ اپنے نبی کی غلامی دے دے۔ رب کعبہ کی قسم ننگے قبر میں چلے گئے کام بن جائے گا، اگر مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر قبر کے اندر گئے 1 گھنٹہ قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے ملاقات کر کے واپس آئے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پہلے آسمان جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، محبوب میں نے آپ کو آگے جانے نہیں دینا، ابا آدم کیوں جانے نہیں دینا؟ فرمایا پہلے مجھے بتا کیا لے کے آیا؟ اللہ اکبر، اتنا لے کے آیا کہ میری جھولی بھر گئی، امت کے لیے بھی لے کے آیا، امت کے لیے تو کیا کہنے کیا دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام میری امت کو دیا ہے۔ آدم علیہ السلام خوش ہوئے، کہنے لگے اے میرے بیٹے، اے میرے ابن الصالح، اے میرے نیک بیٹے، جب دنیا میں جائے گا تو اپنی امت کو میں آدم علیہ السلام کا سلام کہہ دینا، کہہ دو وعلیکم السلام۔ یہ آدم علیہ السلام لے گئے فرشتے لے گئے فوراً، پھر آدم علیہ السلام کا سر جھکا، اللہ کا محبوب میں آدم ہو کے انسانیت کا پہلا آدمی ہو، پہلا انسان ہو کے ساری انسانیت کا باپ ہو کے دنیا میں سب سے پہلے نبی ہو کر 4 چیزیں تجھے میتے، 4 چیزیں اللہ نے تیرے صدقے تیری امت کو دی، وہ 4 چیزیں اللہ نے مجھے بھی کوئی نہیں عطا فرمائی۔ حضور فرمانے لگے، میں رک گیا، میں نے کہا یا اللہ 4 چیزیں کون سی جو اللہ نے، اے بابا آدم 4 چیزیں کون سی جو آپ نبی ہوتے ہوئے آپ کو نہ ملی اور میری امت کو مل گئی؟ بنو عاقل والوں تمہیں مل گئی، گاڈے ریڈی والوں تمہیں مل گئی، پرچون والوں پھیری والوں اللہ نے تمہیں دے دی 4 چیزیں۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے مجھے حسرت ہے وہ 4 چیزیں مجھے نہیں ملی۔ پہلی چیز فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اللہ اکبر۔ فرمایا تیری امت جتنے بھی گناہ کرے گی جنت سے نکالی نہیں جائے گی بلکہ جنت میں داخل کی جائے گی۔ پھر آدم علیہ السلام کہنے لگے محبوب اللہ اکبر، جب میرے سے لغزش ہوئی اللہ اکبر میرے کپڑے اتار دیے گئے، 40 سال تک بابا آدم کے کپڑے، اس منہ سے اپنے نبی کی گستاخی کرتے، تمہیں میرے پیارے نبی کا لباس کیوں پسند نہیں آتا؟ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے کیوں نفرت ہے؟ تمہارا نماز پڑھنے کو کیوں دل نہیں کرتا؟ ہندوؤں کی ہولی میں تو مزے سے جاتے ہو، خدا کے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ بتاؤ تو صحیح، یہ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں بتاؤ تو صحیح کیوں نہیں آتے؟ کل قیامت کے دن اللہ کھڑا کرے گا اور یوں کہے گا بتا تو صحیح میں تجھے بلاتا تھا کیوں نہیں آتا تھا؟ تو نے روٹی مانگی میں نے انکار نہ کیا، تو نے پانی مانگا میں نے انکار نہ کیا، تو نے اولاد مانگی میں نے انکار نہ کیا، تو نے ماں باپ مانگے انکار نہ کیا، تو نے ایک دکان نہیں پننے عاقل میں پوری مارکیٹ مانگی میں نے انکار کیے، تو میں نے انکار نہ کیا۔ بندے میں نے سیرے سے 5 وقت کا سجدہ مانگا تو نے انکار کر دیا، بتا تیری میری دوستی کیسے چلے گی؟ بتا قبر کے اندر میں تیرا سارا کیسے بنوں گا؟ میرا بندہ میں نے اللہ اکبر کہہ کے اعلان کیا اور میں نے کہا میرے بندہ 5 وقت میں تجھے بلاؤں تو میرے گھر میں آ جا کر، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے 24 گھنٹے تو جہاں بلائے گا تیرا خدا وہاں آ جائے گا، تو دکان پہ بلاوے گا میں آؤں گا، تو مکان میں بلائے گا میں آؤں گا، تو اسپتال پہ بلائے گا
گا میں آؤں گا, تو گاڑی میں بلائے گا میں آؤں گا, تو جہازوں میں بلائے گا میں آؤں گا. اے بندے میرے ساتھ دوستی اتنی گوڑی لگا, اتنی پکی کر لے, جب میں بلایا کروں تو انکار نہ کیا کر. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, جب تو بلایا کرے گا تیرا رب تیرا انکار نہیں کرے گا. محبوب اگر میرے سے لغزش ہو گئی تو اللہ نے میرے کپڑے اتار دیے. آدم علیہ السلام نے ٹھنڈا سانس بھرا, فرمایا محبوبہ تیری امت ننگے ہو کر گناہ کرے گی, اس کے پھر بھی کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. اللہ اکبر. تیری امت میرے سے لغزش ہو گئی, میرے کپڑے اتار دیے, تیری امت ننگے ہو کر گناہ کرے گی, ان کے کپڑے پھر بھی نہیں اتارے جائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ غنی, میرے سے لغزش ہو گئی, میری بیوی کو میرے سے جدا کر دیا, میری بیوی سے مجھے جدا کر دیا, ہم 40 سال تک بھٹکتے رہے, بیوی ادھر رہی شوہر ادھر رہا. محبوب خدا نے تیرے صدقے تیری امت پر احسان کیا, تیری امت پہاڑوں جتنے گناہ کر لے, سارا آسمان زمین گناہوں سے بھر دے, اللہ جل شانہ تیری امت کے میاں بیوی میں جدائی کوئی نہیں ڈالے گا. پھر چوتھی چیز, حضور مسکرائے, کہنے لگے ابا آدم چوتھی چیز کیا ملی؟ فرمایا چوتھی چیز اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی, میرے سے لغزش ہو گئی, مجھے توبہ کرنے کے لیے مداح کے میدان میں بھیج دیا, مجھے توبہ کے لیے مزدلفہ کے میدان میں بھیج دیا, مجھے توبہ کے لیے عرفات کے میدان میں بھیج دیا. میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا, 40 سال کے بعد مجھے عرفات کا میدان ملا. میں نے کہا اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا وہاں جا کے معافی مانگ ملے گی. فرمایا اے امت محمد تیرا کیا کہنا, تیرے اعزاز کا کیا کہنا, جس جگہ گناہ کرے گی وہی معافی مانگے گی, اللہ اسی جگہ پر گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. کسی امت کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان نہ کیا, تورات والوں کے لیے تورات میں نہیں, زبور والوں کے لیے زبور میں نہ کیا. اس امت پر اللہ نے احسان فرمایا, کتنا بڑا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک گناہ کا تو اللہ نے کسی کھاتے میں ذکر نہ کیا, 150 کا تو اللہ نے ذکر نہ کیا, 1000 2000 کا ذکر نہ کیا. یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرا بندہ, اللہ اکبر, اے میرا بندہ جب تیرے گناہ تیرے حد سے تجاوز کر جائے, اللہ اکبر, جب تو نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. قل یا عبادی الذین, اے میرا بندہ جب دیکھ لے, جب تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو جائے, تیرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہو جائے, تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے, پہاڑوں کی بلندیوں سے اونچے ہو جائے, تیرے گناہ پہاڑوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. مکان میں, دکان میں, کوٹھی میں, کار میں, موٹر سائیکل پر, کار پر, اندھیرے میں, مصلے پہ, بستر پر, ایک مرتبہ زبان سے کہنا اور سچے دل سے کہنا اللہ معاف کر دے. تیرے ہونٹ ملنے میں دیر لگے گی, میرے معاف کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگے گی. کسی امت کے بارے میں یوں نہیں کہا, اس امت کے بارے میں کہا, انہیں کہا معافی مانگو گے معاف کر دوں گا, لیکن رحمت والے نبی کے صدقے اس امت کو اعزاز ملا, تم معافی مانگو گے صرف معاف نہیں کروں گا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اگر مجھے پیار آ گیا تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا. اب ایمانداری سے بتاؤ, اتنا اعزاز اس امت کو ملا. یہ بیٹیاں پیچھے پردے میں بیٹھی ہیں, پھر اعلان ہو گیا کہ اللہ اکبر, میری مرضی میرے جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی مارچ ہونے لگا. یہ مارچ کے مہینے میں پھر اعلان ہو گیا. میسیج کے ذریعے میرے عزیزو خدا کے واسطے پیغام پہنچاؤ ان کو جنہوں نے 3 سال پہلے نعرہ لگایا تھا, ان کو خدا کے واسطے یہ نعرہ لگانے کے لیے تو دوبارہ بازار میں نہ آنا. نعرہ تو نے لگایا, جوتے مسجدوں سے میں ہمیں پڑے, مار مار کے نکال دیا گیا. رب کعبہ کی قسم, اتنا تو ظلم تو 1400 سال پہلے نہیں ہوا تھا جتنا ظلم ان 3 سالوں میں ہوا. جوتیاں مار مار کے
पुलिस फौज ने लठ मार मार के मस्जिद से निकाला। जुम्मे के दिन नमाजियों को धक्के दे दे के ताले लगाए। जुर्रत थी फौज की, जुर्रत थी पुलिस की। ये तो अल्लाह ही ने फौजी भेजे रखे थे कि ऐसे नापाक कानों वालों को जिन्होंने मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा सुन के हंस के दिखाया, मेरे घर में घुसने की इजाजत नहीं। और अल्लाह के बंदों, मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा लगा, नहूसत मस्जिदों पे पड़ी, मस्जिदें बंद कर दी गई। नहूसत दुकानों पे पड़ी, दुकानें बंद कर दी गई। नहूसत स्कूलों पे पड़ी, स्कूल बंद कर दिए गए। नहूसत मदरसों पे पड़ी, मदरसे बंद कर दिए गए। कुरान की तिलावत की आवाज बंद कर दी। तरावी पहली मर्तबा ऐसा हुआ, तरावी लोगों को पढ़ने न दी। घरों के अंदर 4 आदमियों की तरावी पर पुलिस ने आके छापे मारे। क्या जुर्रत थी पुलिस की कुरान पढ़ने वालों को रोके? अल्लाह ने फरमाया बेशर्मो, मैंने तुम्हें कुरान दिया, रहमान दिया, मुस्तफा आमना का लाल दिया, तुम्हें हया ही ना आई, तुम फिर मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा लगा रहे। तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें अपने घर के अंदर आने दूं। 3 साल मेरे अजीजों, पता नहीं कौन रोया, खलवत में रोया, जलवत में रोया, तन्हाई में रोया, मजमे में रोया। हमने भी रो रो के अखे सुजा सुजा के अल्लाह से माफिया मांगी। इतना सा उसका गुस्सा ठंडा हुआ, मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, बैतुल्लाह का तवाफ खोल दिया, हुजूर के रोजे की ज़ियारत खोल दी। खुदा के वास्ते ओ लोगों, इस्तग़फ़ार पढ़ो, आयत करीमा पढ़ो। मेरी बच्चियों नफली रोजे रखो, मेरे बुजुर्गों नफली रोजे रखो। दोबारा चंद बच्चियां ये ऐलान करने के लिए बाहर ना आ गई। अगर बाहर आ गई तो अल्लाह की कसम अल्लाह अब नहीं छोड़ेगा। अगर उसे गुस्सा आ गया, जमीन के टुकड़े को तोड़ के ऊपर ले जाके वापिस जमीन पर पलट दे, उसके लिए कोई मुश्किल कोई नहीं। मेरे अजीजों, उसे रोके दिखा दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने सारा निजाम रोने पे रखा हुआ है। बच्चा माँ की गोद के अंदर आया, बोलता नहीं था, जुबान है, देख समझता नहीं था, दिमाग है, ख्वाहिश बता नहीं सकता था, दिल है, हाथ पैर थे, हर चीज जब खिलौना बनी हुई थी। उसे पता नहीं था आग पकड़ रहा हूं, उसे पता नहीं था माँ का हाथ पकड़ रहा हूं। अल्लाह ने सारा काम उसके रोने पर रखा। उसने री री करके दिखाया, माँ ने सीना खोल के आगे कर दिया। उसने री री करके दिखाया, माँ ने रात को बैठ के सीने से लगा लिया। उसने री री किया, बाप भी बिस्तर से उठ के बैठ गया। उसने री री करके दिखाया, दादी नानी सारी हरकत में आ गई, सारे बच्चे के पंगूड़े के इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? दवाई ला दे, इसकी हंसली चल गई, इसकी पसली ना चढ़ गई हो। फरमाया तेरा हर काम मैंने रोने पे रखा। तूने री करके दिखाया, तेरी माँ समझ गई पैम्पर खराब हो गया। तूने री करके दिखाया, तेरी माँ समझ गई इसका बिस्तरा गिल्ला हो गया। तूने री करके दिखाया, तेरी माँ समझ गई इसे गर्मी लग रही है, इसने चादर का पक्का जलना शुरू कर दिया। ओ मेरा बंदा, जब मैंने तेरा काम री पर बना दिया, अल्लाह अकबर, जब तू माँ के पेट से बाहर आया, मैंने तेरा हर काम रोने पर बना दिया। अब जब जवान होके तू मुसल्ले पे बैठ के रोके दिखाएगा, तेरा रब तुझे कहां तनहा छोड़ेगा। ओ मेरा बंदा, रोके दिखा दे, बच्चियों का नसीब मैं बनाऊंगा। रोके दिखा दे, तेरे मुकद्दर मैं जगाऊंगा। रोके दिखा दे, तेरी बच्चियों को अच्छे घराने में अता फरमाऊंगा। रोके दिखा दे, तेरी रिज़्क़ की बेबरकती मैं खत्म करके दिखाऊंगा। रोके दिखा दे, पहाड़ों से ज्यादा इज्जत तुझे अता फरमाऊंगा। तो रोके दिखा दे, तू मेरा बंदा बन के दिखा, मैं तेरा रब बन के तुझे दिखा दूंगा। या अल्लाह, क्या मिलेगा? फरमाया तुझे दुनिया के अंदर जन्नत का दूल्हा बना दूंगा। दुनिया राजी हो या नारी राजी, तू मेरे हुक्मों की पाबंदी, मेरे नबी की तबाह करके दिखा दे। या अल्लाह, क्या होगा? फरमाया ऐसा सजाऊंगा, रोजे में तुझे देख के मुस्तफा राजी हो जाएगा, अर्शों पे तुझे देख के खुदा राजी हो जाएगा। आओ 5 वक्त की नमाज का वादा करो, वादा करके मुकरना नहीं। आप यहाँ भाई मेरे अजीजों, अब्दुल गनी साहब, भाई खुशी मोहम्मद साहब की दावत पर आए। इसके भाई के साले सवाब के लिए, भतीजे के साले सवाब, वालिद के साले सवाब के लिए आए, भतीजे के साले सवाब के लिए आए। मेरे अजीजों, मुझे ईमानदारी से बताओ, हमें कोई अक्लमंद कहेगा हम हाथ उठा के उनकी तो मगफिरत करवा के चले गए, लेकिन अपनी मगफिरत ना करवा सके? अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, घर जब जाओगे
بیوی کو کہوگے روٹی پکی ہے، ہاں پکی ہے، کیا پکایا؟ آلو مٹر پکائے، تجھے نہیں پتا تھا میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، تجھے نہیں پتا تھا میں نے صبح سے ایک روٹی کا لقمہ نہیں چکھ کے دیکھا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب گھر جا کے کہوگے اللہ کرم کر دے، اللہ فرمائیں گے کس بات کا کرم کروں؟ تجھے پتہ نہیں 5 نمازوں میں تُنے ایک سجدہ کر کے نہیں دکھایا، تجھے نہیں پتا آج تُنے سارا دن میں قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ اور لوگوں افسوس اس بات پہ نہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا، افسوس اس بات پہ نہیں کہ تیل مہنگا ہو گیا، افسوس اس بات پہ نہیں کہ بجلی کا یونٹ 5 روپے مہنگا ہو گیا، افسوس اس بات کا 5 وقت کا خدا کا پیغام اذان کی صورت میں میرے گھر میں آیا، میرے بچے، میری بچیوں، میری بیوی میں سے کسی نے مصلی بچھا کے نہیں دیکھا، پورا سال گزر گیا میرے گھر کے اندر کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ افسوس اس بات کا کہ میرا بچہ مجھے گھورنے کے لیے میرے سامنے آ گیا، افسوس اس بات کا کہ میری بچی ننگے سر میرے سامنے آ گئی، افسوس اس بات کا میری بیوی منہ زوری کر کے کہہ رہی ہے جب سے تیرے ساتھ رہی میں نے سکون کا سانس نہ لیا۔ اور لوگوں خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے تم مال دولت مانگ رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میرے سے سکون مانگو۔ کیا فائدہ ایسے مال کا، کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسی اولاد کا، کیا فائدہ ایسی بیوی بچوں کا کہ تجھے اس میں سکون ہی نہ ملے۔ اللہ فرماتا ہے ایک امت کا مولوی کہہ رہے دنیا میں کچھ نہیں رکھا، آخرت ہی آخرت ہے۔ آپ سارے کہہ رہے ہو آخرت میں پتہ کیا رکھا ہے، وہ تو ہم نے دیکھا کون نہیں، دنیا کا مال ہو۔ ایک طبقہ مخالفت کر رہا ہے، ایک طبقہ حمایت کر رہا ہے۔ اللہ مخالفت کرنے والوں کو کہہ رہے ذرا ہولا ہاتھ رکھو، حمایت کرنے والوں کو کہہ رہے تم بھی ذرا سستا ہولا ہاتھ رکھو۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا دنیا کی بھی زندگی اچھی بنا، آخرت کی بھی زندگی اچھی بنا۔ یا اللہ کوئی مولوی صاحب میرا منہ توڑ دے گا، کہے گا جی دنیا کی زندگی کیسے اچھی بنے گی؟ اللہ فرماتے میرا قرآن پڑھ کے سنا دینا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب مانگا کہا کر اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا دے، میری آخرت بھی اچھی بنا دے، اور کہا کر اللہ مجھے جہنم کے آگ سے اللہ مجھے محفوظ فرما دے۔ آج کے بعد تم عربی میں نہ پڑھ سکو، اردو میں لازمی پڑھا کرو، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، دنیا آخرت بھی اچھی کر دے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ کرو گے دعا انشاءاللہ تعالی؟ قرآن میں دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب بنا ہماری اولاد کو، اے اللہ بنا ہماری بیوی کو، اے اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ واجعلنا للمتقین اماما، اللہ میرے بچوں کو دنیا کا امام بنا دے۔ کہ عبداللہ تو اپنے بچے کے لیے نوکری مانگ رہا ہے، میں نے تو اسے دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ آج کے بعد یوں نہ مانگیو میرے بچے کو ٹیچری کی اسکول کی نوکری مل جائے، پٹے داری کی نوکری مل جائے، بلکہ آج کے بعد اپنی دعاؤں کے رخ بدل لو، اپنے ذہن بدل لو۔ کیا مانگنا ہے؟ اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دے، اللہ میرے بچے کو بیت اللہ کا امام بنا دے، اللہ میرے بچے کو نبی کے روزے کا مسجد نبوی کا امام بنا دے۔ کتنا مقدر والا مولوی سیف اللہ کا بیٹا یہاں تراویح پڑھائے گا، پنو عاقل والے سنیں گے۔ جب اللہ نے قبول فرما لیا یہی بیٹا جا کے مسجد نبوی میں تراویح پڑھائے گا، کوئی سنے نہ سنے خدا کی قسم آمنہ کا لال اس کی تلاوت کو ضرور سنے گا۔ یہ روزہ مبارک ہے، یہ محراب ہے، اللہ سے یہ مانگو یا اللہ سب کے بچوں کو بیت اللہ کا امام بنا دے، یا اللہ سب کے بچوں کو مسجد نبوی کا امام بنا دے، یا اللہ سب کے بچوں کو مسجد نبوی بیت اللہ کا مؤذن بنا دے۔ یا اللہ مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، چل وہاں تک ہم اپنی بدنصیبی کی وجہ سے جا نہیں سکتے، اللہ میری محلے میرے پاڑے کی مسجد کا میرے بچے کو مؤذن بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں خوشی نہیں ہوگی جب کوئی تمہیں کہے گا یار تیرا بیٹا اذان دیتا ہے دل ہلا کے رکھ دیتا ہے، ایسی سونی آواز ہے، رب کعبہ کی قسم کیوں تو کیا سمجھا کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں؟ لوگ تعریف نہیں کر رہے، تیری زبان پہ عرش والا تعریف کر رہا ہے۔ دنیا کہے گی یار تیرا بچہ کیسا جمعہ پڑھاتا ہے، دنیا کہے گی یار تیرا بچہ کیسے نمازیں پڑھاتا ہے، ماشاءاللہ اس تیرے بچے نے تو ماشاءاللہ پورے محلے والوں کو قرآن پڑھا دیا، تیرے بچوں نے تو پورے مدرسے کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا۔ یہ اللہ سے مانگو۔ باقی رہی روٹی پانی کی بات، وہ تو اس نے پہلے ہی وعدہ کر رکھا ہے، اے میرا بندہ تجھے بھوکا اٹھاؤں گا ضرور، بھوکا سلاؤں گا کوئی نہیں، یہ تو اللہ کا پہلے ہی وعدہ ہے۔ ننگا لاؤں گا ضرور، واہ میرا مالک ننگا دنیا کے اندر لاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی کپڑے پہنا کے قبر کے اندر بھیجتا ہے، یہ تو اللہ کے وعدے۔ جب مرنے کے بعد اللہ کپڑے پہناتا ہے تو زندگی کے اندر خدا کپڑے کیوں نہیں پہنائے گا؟
جو اللہ نے پہلے چیزیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے وہ تو مانگ نہ، بلکہ اس پہ خدا کا شکر ادا کرو. اور جن چیزوں کا مانگنے کے لیے کہا 5 وقت کی نماز کا سجدہ دے دے، اللہ رزق حلال دے دے، حلال کی روزی دے دے، زبان کے اندر صداقت دے دے، آنکھ کے اندر حیا دے دے، یا اللہ اولاد نصیبوں والی دے دے، بیوی اللہ خوش اخلاق والی دے دے، مکان کا سایہ اپنا گھر عطا فرما دے، یا اللہ گھر کے اندر سکون نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات مانگ لو، اللہ ختم نبوت کی چوکیداری دے دے، صحابہ کی غلامی دے دے، یا اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ دے دے، شہادت کے رتبوں کی موت دے دے، یا اللہ موت جہاں بھی آئے لیکن مدفن مدینے کی گلیوں میں دے دے. کہہ دو آمین. سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان حال سے توبہ کا اظہار کرے. کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ. اور لوگوں نماز عشاء کا وقت ہے، قسم اٹھا کے کوئی انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اللہ کی قسم آج خدا کو اس کے گھر میں جا کے دکھا دو. کسی کی بیٹھک میں جاؤ وہ چائے پیے بغیر آنے نہیں دیتا، خدا کی بیٹھک میں جاؤ وہ ہدایت کے بغیر آنے نہیں دے گا. خدا کی قسم اس کے گھر میں جا کے دکھاؤ وہ گناہ لے لے گا، رحمت والی گٹھڑیاں دے دے گا. اور آج نوجوانوں نیت کرو کہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے. پکی بات. کوئی تو ایسا کھڑا ہو کے دکھا دے مولوی جی تیرے سے نہیں، میں اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا. اٹھ کے کھڑے ہو کے اللہ سے وعدہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا. قسم اٹھا کے کو اللہ تو مجھے میری قسم پر استقامت دینا، میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، پوری سنت کے مطابق رکھوں گا. بیٹے دنیا چاہے جو مرضی کہے. اور میرے بھائی حلال روزی کا انتخاب کرو. اللہ ایسے محکموں کو چھوڑ دو جہاں سے تمہیں سود کی بو آتی ہے، ایسے کاروبار لین دین کو چھوڑ دو. ضرورت چاہے کوئی مر رہا ہے تو اسے مرنے دو، سود کے پیسے سے اس کا علاج مت کراؤ. اللہ کی قسم 1 روپیہ سود کا، 1 چارانے کھانا، اپنی ماں کے ساتھ 37 مرتبہ زنا کرنا ہے. اور بھائی سود پر موٹر سائیکلیں، سود پہ فریج لے رہے ہو کہ رمضان کا روح افزا اپنے گھر کی برف سے بنائیں گے، سود پر. تاکہ واسطے ہم عقل مند لوگ ہیں، ذی شعور ہم عقل مند لوگ ہیں. اللہ میں عقل سلیم عطا فرمائے. بس میرا سفر میرے اندر ایمان سے ہمت نہیں. تقریباً میں میرے اس ہفتے میں ان 2 ہفتوں میں تقریباً 7-7.5 ہزار کلومیٹر میں نے سفر کیا. اور میرے اندر بالکل ایک دن میں 4، ایک دن 5. سن لو تھوڑی سی ماں کی شان، تھوڑی سی باپ کی شان سن لو. یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں تیرے سے خرچ کہاں کریں. کہہ دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. مکان بعد میں بنا، دکان بعد میں بنا، مدرسے بعد میں بنا، مسجدیں بعد میں بنا. اگر باپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو مسجد بناتا، تجھے ثواب نہیں ملے گا. اگر باپ کو تیری کمائی کی ضرورت ہے تو مدرسے بناتا، پھر ثواب نہیں ملے گا. قل ما انفقتم من خیر، تیرے سے سوال کر رہے ہیں کہاں خرچ کریں. اللہ فرماتے ہیں میرا گھر بنا، میرے بیت اللہ پہ خرچ کر، میرے نبی کے روزے پہ خرچ کر. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین خرچ کرنا اپنے ماں باپ پر ہے. کتنا مقدروں والا وہ لال ہوگا جو عید سے پہلے، رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے عید کے کپڑے لا کے دے گا. ماں کہے گی پوت میں نے کیا کرنا ہے، پہلے تو اپنے لیے سلوا لیتا. کہنا اما عبدالحنان نے کہہ دیا اللہ اکبر، عید کے کپڑے پہلے ماں کے لیے لانے، ابو کے لیے لانے. اللہ کی قسم اپنی مرضی سے نہ لا. تجھے یاد نہیں ہے تیرا باپ تجھے گودی میں اٹھا کر، تیری ماں تجھے گودی میں اٹھا کے کپڑے والے کی دکان پہ لے کے گئی تھی. اللہ اکبر. وہ کپڑے والا کہہ رہا تھا خالہ یہ لے جا. کہ نا بھائی میرا پوت کہہ رہا ہے میں نے تو یہی پہننا ہے. ہاں خالہ یہ اچھا نہیں ہے. بس نہیں میرے بیٹے نے کہا میں نے یہ پہننا ہے. جب تیرے بچپن میں تیرے ماں باپ نے تیری مرضی کا خیال کیا تو ان کے بڑھاپے میں ان کی مرضی کا خیال کیوں نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. کپڑے لا لا کے دکھا، موبائلوں کی تصویریں کھینچ پہ لا اور امی کو دکھا، امی بتا کون سا جوڑا تجھے پسند ہے. اللہ کی قسم تیری ماں نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا. قیامت کے دن اللہ جنت کے بوئے پہ کھڑا کر کے کہے گا بتا تجھے جنت میں کون سا مکان پسند ہے. یا اللہ یہ اعزاز کیوں ملا؟ فرمایا تو نے
اپنی پسند پر ماں کی پسند کو آگے کر دیا، آج میں نے اپنی پسند پر تیری پسند کو آگے کر دیا۔ تو نے دنیا میں تیرے ماں باپ نے جو کہا تو کرتا رہا، آج جو تو کہے گا ماں باپ کی فرما برداری سے تیرا خدا کرتا رہے گا۔ تیرے ماں باپ اشارہ کرتے تھے تو ان کے اشاروں پہ چلا، اے بندہ آج میری رحمت اشارہ کرے گی، جس طرح تو اشارہ کرے گا میری رحمت تیرے اشاروں پہ چلے گی۔ اور لوگوں مرنے کے بعد ماما ٹھنڈیاں چھاواں نہیں ہوتیاں، زندگی کے اندر ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، باپ مر گیا، چار بھائی علیحدہ ہو گئے، اور کوشش کرنا جداد ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، کوشش کرنا دکان ملے دکان میں سے حصہ ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا۔ تین بھائیوں کے آگے چار بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا اور کہنا ساری جداد لے جاؤ، میری ماں مجھے دے جاؤ۔ اللہ کی قسم جداد پہ رحمت کا وعدہ نہیں کیا، ماں کی جوتیوں پر خدا نے رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے گھر میں ماں باپ آ گئے، کبھی زبان سے یہ نہ پھوٹیو، کبھی زبان سے یہ نہ کہیو، خدا بھا لگا زبان کو، فالج گر جاؤ زبان پر، جو ماں باپ کو احسان جتلاوے۔ کبھی نہ یوں کہیو کیا کروں، ادھی تنخواہ تو ماں باپ پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ اگر تیرے ماں باپ پہ تیرا خرچہ ہوتا ہے تو روزانہ 2 رکعت شکرانے کی نفلوں کی ترتیب بنا لے اور کہا کر یا اللہ کسی کا پیسہ ڈبو پر میٹ فکسی پر سنوکر پر جاتا ہے، اللہ تیرا احسان ہے میرا پیسہ ماں باپ کی خدمت کے اوپر جاتا ہے۔ یقین جانو اگر تو ماں باپ کی خدمت کرے گا اور ایک مرتبہ تیرے باپ تیری ماں نے تیری طرف مسکرا کے دکھا دیا، وہ قبر میں چلے گئے، خدا کی رحمت قیامت تک تیرے پر مسکراتی رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں بھائی۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ